براہ راست آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف انڈس ہاسپٹل کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ محترم جناب خواجہ سلمان رفیق صاحب وزیر صحت پنجاب، محترم جناب فہد حسین صاحب، محترم جناب اقبال کرچی صاحب اور تمام انڈس فاؤنڈیشن کے ممبرز آف بورڈ اور انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک انتہائی خوشی اور انتہائی عزت کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے کہ مجھے ایک ایسے ٹرسٹ ہسپتال کی افتتاح کے لیے دعوت دی گئی ہے جس کو ایسے لوگوں نے جو بڑے عظیم پاکستانی ہیں، خدا ترس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر وہ رزق حلال کماتے ہیں، قوم کی ترقی اور خوشحالی میں پورا حصہ بٹاتے ہیں، لیکن اس دولت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شبانہ روز محنت کی بدولت عطا کی ہے، ان میں ان لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں جو سفید پوش ہیں، جو مفلوق الحال ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ حکم ہے رب ذوالجلال کا جو قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ پڑھنے کو ملتا ہے، اور ان کے اوپر جو لوگ عمل پیرا ہیں صحیح معنوں میں وہ دین اور دنیا دونوں کما رہے ہیں۔ یہاں پر بھی جنت کے گھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، اور اگلے جہاں میں بھی ان کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سعادت اور عزت کا اور کوئی مقام ہو نہیں سکتا۔ یہ بات 2013 کی ہے۔ میری ملاقات اس وقت جناب میاں احسن اور اقبال کرچی صاحب سے ہوئی، اور میں ان کو کچھ حوالے سے پہلے سے بھی جانتا تھا، اور ان کی جو نیک نامی ہے اس سے بھی میں واقف تھا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، اور یہی بالکل ایک فلنتھریپی کا یہ کام ہے، تو اس میں مسائل ہیں، ان کو حل کروا دیں۔ تو میں نے کہا ضرور انشاءاللہ میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ ساتھ ہی مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک یہاں پر ہسپتال خیراتی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم ہسپتال بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، مگر میں نے کہا میری ایک شرط ہے۔ ان کو جی کیا؟ میں نے کہا کہ 2010-11-12 کے سیلاب میں 2010-11 کے سیلاب میں ترکی کے جو اس وقت وزیر اعظم تھے اور آج صدر ہیں جناب طیب اردوان نے 60 بیڈ کا مظفر گڑھ میں جو سیلاب کے دنوں میں ڈوبا ہوا تھا مکمل طور پر، ڈیرہ غازی خان اور دوسرے علاقے، سیلاب میں اتنی تباہی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا آدمی۔ آج بھی جب وہ تصور دماغ میں دل میں آتا ہے تو آدمی کانپ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا میں اس ہسپتال کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ 60 بیڈ کا ہسپتال ہے لیکن اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے،
پورے پاکستان میں شاید آغا خان اسپتال اس کے ہم پلہ ہوگا، یا اور شوکت خانم اس کے ہم پلہ ہوگا، یا اور کوئی بہت جو صاحب حیثیت لوگوں نے اس طرح کے خیراتی اسپتال بنائے ہیں وہ ہم پلہ اس کے ہوں گے. لیکن اس طرح کی جدید مشینری یا اور اس طرح کے ہسپتال میں نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہسپتال کو چلانے کے لیے حکومت اس کے قابل نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں حکومت کا یہاں پر وزیر اعلیٰ ہوں، وہ نہیں چلا سکتی. یہ وہی ہسپتال بن جائے گا، سرکاری ایک ہسپتال جہاں پر کبھی دوائی نہیں ملے گی، کبھی ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحبان اور ہماری بہنیں، خواتین، نرسیں، پیرامیڈکس میرے لیے ہمارے سروں کے تاج ہیں. وہ جو خدمت انسانیت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے. لیکن جس طرح معاشرے کے ہر طبقے میں خالی ڈاکٹر صاحبان یہ میڈیکل شعبہ نہیں، ہر طبقے میں، چاہے وہ سیاسی میدان ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے یا اور میدان ہے، وہاں پر جو معاملات بسا اوقات خراب ہوتے ہیں ان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہسپتال سیاسی رنگ نہ اختیار کر جائے. چنانچہ انہوں نے کہا اچھا جی ہمیں موقع دیجیے. پھر ڈاکٹر عبدالباری صاحب تشریف لائے، پھر میں ان کو لے گیا وہاں پر طیب اردوان ہسپتال، اور پھر ان کے حوالے کیا. ریسٹ از ہسٹری. اتنا شاندار طریقے سے انہوں نے وہ ہسپتال چلایا. ایک واقعہ سناتا ہوں. اس دوران جب میں نے پنجاب کی حکومت کے کرتا دھرتا بلائے تو ایک متعلقہ سیکرٹری نے کہا کہ جی آپ ان کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں؟ ان کا جی کہ آپ کو بڈز منگوانی ہوں گی، یعنی بولیاں دینی ہوں گی. سچی بات ہے، میرا اس کو پارا چڑھ گیا. میں نے اس کو کہا کہ یہ ہم کوئی دوائیاں منگوا رہے ہیں یا مشینری منگوا رہے ہیں یا کوئی ایسی آئٹم منگوا رہے ہیں جو کہ جہاں پر بولی دینی ہوگی، اور سب سے کم بولی دینے والے کو یا سب سے اچھی مشینری دینے والوں کو ہم شفاف طریقے سے کانٹریکٹ اوارڈ کریں گے. یہ تو ریورس آرڈر میں بات کر رہا ہوں. ان کے کیا مطلب ریورس آرڈر؟ میں نے کہا یہ تو ہم دے رہے ہیں ایسے ادارے کو جو کہ ایک دھیلے کی نہ ہم سے تنخواہ لینا چاہتا ہے، وہ ہم سے صرف جو اس وقت حکومت کا خرچہ ہے ایسے ہسپتالوں کو چلانے کے لیے جہاں پر دوائیاں حکومت دیتی ہے اور دوسری جو طبی سہولتیں دیتی ہیں، وہ خرچہ، وہ بجٹ وہ چاہے گا. اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں ہم سے چاہتے. تو اس میں بولی کہاں سے آ گئی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ یعنی جو خیراتی اسپتال جو ترکی نے بنا کے دیا اس کے اوپر بولی لگاؤں کہ سب سے زیادہ جو ہمیں آمدن دینے والا بولی والا اس کو دیں. میں نے کہا یہ مطلب آپ کا؟ وہ پھر چپ ہو گئے. میں نے کہا یہ بات خدا کا نام مانے کہ آج ہم نے ایک بسم اللہ کی ہے کہ ایسے ہسپتالوں کو ہم ایسے اداروں کے حوالے کر دیں جن کا پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں جن کا نام ہے اور کوئی انگلی ان کے اوپر نہیں اٹھا سکتا. مثال کے طور پر ڈاکٹر باری جو انڈس کے انچارج ہیں، تو میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر باری کو میں کہوں کہ بولی دیں مجھے، اور میں حکومت پنجاب میں سب سے زیادہ بولی دینے والے پیسے اس کی جیب میں آئیں. میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ اللہ کو مانیں، اور اس جو دکھی انسانیت ہے اس کے اوپر رحم کریں، ترس کریں. وہ آدمی بہرحال خاموش ہو گئے. میں نے پھر اپنا جو میری عادت ہے میں نے اپنا ڈنڈا چلایا اور میں نے ہسپتال ان کے حوالے کر دیا. میں نے اس کے بعد وہ ہسپتال ہم نے 120 بیڈ کا ہم نے اس میں توسیع کی. اتنا پھر انہوں نے وہاں پر جو آرتھوپیڈک وہاں پر سینٹر بھی بنایا انہوں نے، یہ انڈس ہسپتال والوں نے. اور وہ پورے اس علاقے میں وہ اتنا مصروف ہسپتال ہو گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں نے یہ کہا کہ یہ ہسپتال جو ہے اب شاید لاہور سے لوگ یہاں مظفر گڑھ آئیں گے، اتنی شاندار یہ فیسلٹی ہے. پھر میں نے وہاں پر ہم نے 250 بیڈ کا ایک نیا ہسپتال اس کی توسیع کی. حکومت پنجاب نے اپنے وسائل سے، اور اس میں اربوں روپے اس میں خرچ ہوئے. نام جو ہے اس کا پھر بھی ہم نے
اس کا طیب اردوان ہسپتال رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اگر تم کسی انسان کے تم احسان مند نہیں ہو تو میرے احسان مند تم کس طرح ہوگے. تو میں نے کہا یہ تختی ہم نہیں بدلیں گے اور طیب اردوان کا نام رہے گا اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اور پھر اس کو میں نے خود سمجھیے کہ اپنی سپرویژن میں اس کو تعمیر کروایا. کئی مرتبہ میں ملتان جاتا تھا تو چپکے سے بغیر بتائے وہاں پر مظفر گڑھ اترتا تھا اور وہ ایک 250 بیڈ کا اسپتال دن رات اس کو اپنے لگا کے آپ جائیں تو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال ہے وہ بنایا. اس کو ہم نے مکمل کیا اور پھر وہ بھی ان کے ہم نے حوالے کر دیا. اس کے بعد لاہور میں کانا میں ہسپتال بنایا نیا. وہ بھی انہوں نے مجھے کہا جی آپ ہم پہ بہت لوڈ ڈال رہے ہیں, یہ تو مناسب نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ لوگ اس کو لوڈ سمجھتے ہیں تو میں اس کو کسی طریقے سے بانٹ سکتا ہوں, لیکن اچھے لوگ اگر آگے آئیں گے تو یہ لوڈ ان کو بھی ہم حوالے کر دیں گے. لیکن ابھی آپ نے یہ ماڈل بنایا, یہ ماڈل اب آگے اس کو رواج پانے دیں, اس کو فروغ اس کو ہم دیتے ہیں تاکہ سب کو ترغیب ہو کہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے منافع بھی کمانا جو آپ کا حق ہے تو اپنی جیب سے خدا کو راضی کرنے کے لیے خرچ بھی کرنا ہے جو ہمارا فرض ہے. تو پھر اس کے اسی حوالے سے انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں. پھر میں نے مکانہ کا اسپتال ان کے حوالے کیا, سبززار کا اسپتال ان کے حوالے کیا. پھر وہاں پر برکی میں جو زچا بچا کا اسپتال وہ سب سے پہلے وہ ان کے حوالے کیا. پھر میں نے منامہ میں ایک اسپتال بنایا بارڈر کے قریب, وہ ان کے حوالے کیا. رائے ونڈ میں اسپتال جو چل نہیں رہا تھا وہ ان کے حوالے کیا. تو میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں یہ ہے وہ رشتہ, یہ ہے وہ رشتہ اخلاص کا اور عوام کی ترقی اور ان کی بہبودی کا, ان کے علاج معالجے کا, جس نے ہمیں بہت وہ قریب لے آئے ہمیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقین کر لیں کہ آج یہ اسپتال جو انہوں نے بنایا, میں نے جو مظفر گڑھ میں 250 بیڈ کا اسپتال بنایا تھا, میں نے جو کانٹریکٹر تھا ڈیزائن تھا, میں نے شرط رکھی تھی کہ باہر لال اینٹ ہوگی, کوئی پتھر نہیں ہوگا, کہ پتھروں سے اپنے قومیں نہیں بنتی, ماربل سے قومیں ترقی نہیں کرتی, وہ کرتی ہیں محنت, دیانت اور امانت اور ماڈرن نالج اور ٹیکنالوجی سے. تو میں نے وہاں پر کہا کہ وہاں پہ باہر اینٹ لگے گی جو ریڈ برک ہے, جس کو مغلیہ برک بھی آپ کہتے ہیں, اندر بہترین سہولتیں ہوں گی, موسٹ ماڈرن گیجٹریز, اور وہاں پر مشینیں, سی ٹی اسکین اور یہ تمام چیزیں. وہ الحمدللہ ہماری حکومت کے آخری عام میں ہسپتال مکمل ہوا. میں نے اس کا افتتاح بھی کیا, وہ بھی پھر ہم نے ان کے حوالے کیا. اور یہ لاہور میں ہسپتال جو یہ چلا رہے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ان کی طرف سے, ان میں سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا. وہ صرف جو بجٹ ہے حکومت پنجاب کا, اس کا استعمال جو ہے وہ انتہائی شفاف اور غریب آدمی تک پہنچتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ماڈل کو آج انہوں نے عملی شکل دی ہے اور اربوں روپے جو انہوں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں, اربوں روپے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی, یقین کر لیں جس طرح کراچی میں, کوئٹہ میں, پشاور میں جو لوگ عظیم ہستیاں ہیں جو اپنے رزق حلال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں, تعلیم کے میدان میں, علاج کے میدان میں کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں, آج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان دوستوں بھائیوں نے بنیاد ڈالی ہے. اور انہوں نے جو رقوم جو کنٹریبیوٹ کی ہیں, میں ان کو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو اس کا علم بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اس کی پھر ترغیب ملے. یہی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی نمائش نہ کریں, لیکن بعض اوقات آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملے, وہ انسپائر ہوں, ان کو یہ اپنا حوصلہ ملے کہ بھئی ہم بھی اس نئے کام میں آگے بڑھیں گے. تو جن لوگوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی ان میں جناب اقبال کرشی صاحب کی, ان کی پوری فیملی, جناب جاوید ارشد بھٹی صاحب اور جناب میاں محمد احسن صاحب, یہ فاؤنڈرز ہیں اس ہسپتال کی. انہوں نے آغاز کیا اور جس طرح آپ کو اعجاز گوہر صاحب نے بتایا کہ پھر قافلہ بڑھتا گیا اور انہوں نے اربوں روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے اقبال کرشی صاحب نے 2 ارب روپے کنٹریبیوٹ کیے ہیں, 2 ارب روپے.
یہ منہ سے کہنے والی بات ہے، اور آپ نے یہ نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور خود کو ترغیب دینے کے لیے تالی آپ کو زور سے لگانی چاہیے تھی. میرے ساتھ مل کے لگائیں. پھر اسی طرح میاں محمد احسن نے 1 ارب سے زائد انہوں نے رقم یہاں پر اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. حسن میاں اپنا جاوید بھٹی صاحب نے 1 ارب سے زائد انہوں نے یہاں پر اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. ایس ایم پرویز صاحب نے 1 ارب عطا کیا ہے. انوار غنی صاحب نے 1 ارب روپے، اپنا تالیاں لگاتے جائیں نا مہربانی کر کے، 1 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور اعجاز گوہر صاحب نے 1.2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور میاں طلعت و میاں احمد صاحب نے 2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. 2 ارب روپے. تالی آپ کی زور سے نہیں لگی، یہ میرے لیے نہیں، ان کے لیے لگائیں آپ مہربانی کر کے. فیصل آفریدی صاحب نے، الحمدللہ کہاں ہیں فیصل صاحب جی، انہوں نے کیا تو 1 ارب ہے، مگر یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. یہ بات پکی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے اس دن اسپتال کا افتتاح کیا تھا، جناب وہ سلیم صاحب نے جو میاں منشا کے بھانجے ہیں، تو میں نے کوئی مذاق سے بات نہیں کی تھی. میاں منشا کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا، تو میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ اس طرح کے پاکستان کے 4 صوبوں میں 4 ہسپتال بنا دیں گے تو 8-10 ارب روپیہ، تو آپ کی تو جو اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے وہ تو ایک قطرے کے برابر نہیں. کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ جو 20 ارب روپے سے بنا، اور دنیا کا، اس خطے میں نہیں، دنیا کا ایک مائع ناز ہسپتال بنا جہاں پر کڈنی اور لیور کی ٹرانسپلانٹ اور تمام ان کے جو متعلقہ جو ان کے پروسیجرز ہیں، علاج غریب آدمی کو فری بنانے کے لیے ہم نے نہ صرف اپنے دور میں مکمل کیا. خواجہ سلمان رفیق صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے، ان کی ٹیم نے، افسروں نے، ڈاکٹرز نے دن رات، بورڈ آف گورننس نے، وہ اپنے ڈاکٹر سعید اختر جو چیئرمین تھے، جب حکومت بدلی ان کو اٹھا کے باہر پھینکا، ان کو بےعزت کیا. اور وہ عملہ جو کوئی امریکہ سے آیا تھا، کوئی یورپ سے آیا تھا، پاکستانی، عظیم پاکستانی جو ملین ڈالر کی وہاں پر تنخواہ لے رہے تھے، وہ اپنی تنخواہ چھوڑ کے آئے، اپنے وہاں پر سارے رشتے توڑ کے آئے کہ ہم جائیں پاکستان. اور دکھی انسانیت، چاہے اس کا تعلق پشاور سے ہے یا کراچی سے ہے یا کوئٹہ سے ہے یا ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے یا وہاڑی سے ہے یا کسی اور جگہ سے ہے، وہاں جہاں پر غریب لوگوں کا ہم علاج کریں. اور میں نے اپنے 10 سال کے دور میں 1 ارب روپے سے زیادہ پاکستان کے غریب قوم کا پیسہ جو یتیموں اور بچوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے اور مردوں کے لیے جن کے گردہ ان کو ہونا تھا ٹرانسپلانٹ، یا جگر کا یہاں پر آپریشن ہوتا نہیں تھا، ہندوستان بھیجنا پڑا. اور اپنا زر مبادلہ دے کر ہندوستان، جو ہمارا ایک ہمسایہ ملک تو ہے لیکن ہمارے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، وہاں فوراً جاتا تھا. چین ہمارا دوست جاتا تھا. میں نے اس کو بھی ریپلیس کرنے کے لیے ہسپتال بنایا، اور کئی حوالوں سے یہ ایک مایہ ناز ہسپتال تھا، وہ سیاست کے نظر ہو گیا. کیا ہم نے 75 سال بعد بھی اپنا سبق نہیں سیکھنا اور سیاست کرتے رہنا ہے؟ اور سیاست کی نظر تو ہم نے کیا. نقصان اور بے پناہ نقصان کن کا ہوا؟ ان غریب گھرانوں کا، جن کے بچے کو اگر وہ پیوندکاری نہیں ہوئی تو وہ اپنا اگلے جہان چلا گیا. جن کا ایک کمانے والا والد، اس کا اگر اس کا وہ کڈنی اپنا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا تو وہ اگلے جہاں چلا گیا. اور اس کے 6 بچے زندگی کے اندھے تھپڑوں کے حوالے ہو گئے. کوئی ان کے اوپر دست شفقت دینے والا نہیں تھا، وہ اللہ کے حوالے، اور ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. ایسا ایک نہیں، ہزاروں شاید لاکھوں خاندان ہوں گے جو ان 4 سالوں میں اس ہسپتال سے مستفید نہیں ہو سکے. تو یہ اتنا بڑا ہم نے جرم کیا صرف سیاست کی خاطر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دروازہ بند ہو جانا چاہیے. کوئی آئے کوئی جائے، اپنا آپ صحت ہو، تعلیم ہو، صنعت ہو، آپ کی زراعت ہو، آپ کی اکانومی ہو، آپ کا معاش ہو، اس کے اوپر کسی کو سیاست کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے بالکل. مگر اس کے لیے سوچ چاہیے، بڑا دل چاہیے، بڑا قد چاہیے. اپنی ذات سے پھر ہمیں اپنا بالاتر ہونا ہوگا، اپنے پسند ناپسند سے بالاتر ہونا ہوگا، اپنی انا کو مارنا ہوگا. کس کے لیے؟
اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ان بچوں اور بچیوں کے لیے جن کے بڑوں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ ملک جو ہے اپنا قیامت تک خدا نہ خواستہ ہم رینگتا رہے. اس لیے بنا تھا کہ ہم اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں محنت اور امانت اور دیانت کے ساتھ اپنا جھنڈا جو ہے اس کو اتنا بلند کریں کہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکے. مگر وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم پچھلی حکومت آئی تو جناب اس کو سیاست کے نظر کر دیا اور تمام وہ ادارے تباہ ہو گئے. اس طرح تو تباہی پر ہمارا مقدر ہے. اگر ہم نے اس کو بدلنا ہے، تقدیر کو بدلنا ہے، تو پھر وہی تقدیر کو بدلنے کے لیے جو اقبال کہتا ہے تو پھر اسی جو اس کا جو ویژن ہے اس کو فالو کریں. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آپ نے یہاں پر اینٹ لگائی ہے، باہر اندر آپ نے اربوں روپے کی مشینری لگائی ہے. یہ ہے طریقہ زندگی میں زندہ رہنے کے لیے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. پتھروں سے اگر ماربل سے اگر دنیا بننی ہوتی تو پھر ہمارا پاکستان، میں نے ترکی میں کہا کہ اگر ماربل سے اور ماربل کو اردو میں کیا کہتے ہیں، سنگو خش ہے نا جی، چلو سنگو خش سے ہی، کہ سنگو خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اگر سنگو خش سے جہاں پیدا ہونے ہوتے تو پھر پاکستان تو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوتا، جہاں پر مابل کے اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں محلات ہیں. کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ گرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ اس کے لیے محنت درکار ہے، قربانی درکار ہے، ایثار درکار ہے. اگر ہم اپنا کرفٹ میں پڑھیں گے، کبھی جناب چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، کبھی چینی امپورٹ ہو رہی ہے، کبھی گندم ایکسپورٹ ہو رری ہے، کبھی گندم امپورٹ ہو رہی ہے. گیس کی وقت پہ منگوائے نہیں، جب گیس $3 کلو تھی، اب یونٹ تھی، آج $30 پہ جا پہنچی ہے. اس طرح قومیں نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں صف بندی سے، ایک پلاننگ سے، منصوبہ بندی سے، پھر اس کے اوپر وہ کود پڑے. جس طرح آج سے نمرود میں وہ کود پڑے تھے، اسی طرح وہ حضرت ابراہیم اسی طرح وہ کود پڑے تو پھر انشاءاللہ دنیا بنتی ہے. مگر نہ یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت وقت لے لیا. ابھی یہاں پر بات ہوئی تھی کہ جناب ان کو ہم نے جو ٹرافیز نہیں دینی اور صرف ہم ان کی تصویریں کھنچوائیں گے. نہیں، یہ بہت انہوں نے عظیم کام کیا ہے. ان کو ہمیں پوری طرح رسپیکٹ دینی چاہیے، اور ان کو تاکہ دنیا کو ترغیب ہو کہ جناب آپ کمائیں بھی، خود بھی استعمال کریں، اور ان لوگوں کو بھی آپ شامل کریں جو آپ رشتہ دار ہیں اور وہ جن کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. حضرت یہی ہے نا قرآن کریم کا حکم. مولانا اشرف صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کی تائید کی ہے. تو یہ پرائم منسٹر ایوارڈ فار ایکسلنس ان فلینتھرپی، یہ ان کو شیلڈیں ہم دیں گے. مگر آخری بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ بہت ضروری ہے کہ انشاءاللہ یہ میں دن رات سوچ رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، میں جانتا ہوں. پلانٹس کی کیپیسٹی موجود، لیکن ٹائم پر ابھی مجھے آئے اپنا 1.5 مہینہ یا 2 مہینے ہونے والے ہیں. 3.5 سال جو ہوا، جس کی وجہ سے جہاں پر ملک یہاں پہنچا، اس کا بھی کوئی حساب لینے کے لیے نا کہ مجھ سے 1.5 مہینے کا حساب لینا ہے. میں وہ حساب دینے کو تیار ہوں، انشاءاللہ آپ کے سامنے دینے کو تیار ہوں، دوں گا انشاءاللہ. ابھی میں نے وزیر اعلیٰ کو گزارش کی ہے، دیکھیے جب تک کہ آپ اپنے غریب آدمی کا جو مفلوق الحال ہے اس کے اوپر دست شفقت نہیں رکھیں گے، اس ہسپتال میں غریب لوگ جب نہیں آئیں گے تو کس طرح آپ وہ ایک دعاؤں کا سلسلہ چلے گا. آپ ان کو اپنا دیں، ان کی اشکشوئی کریں، ان کو کچھ ریلیف دیں، تو پھر دیکھیں کس طرح گھوڑے کی طرح وہ صنعت بھی چلائیں گے، زراعت بھی چلائیں گے، ہسپتال بنائیں گے، پل بھی بنائیں گے، پبلک ٹرانسپورٹ بھی بنائیں گے. تو میں نے یہاں پر آج وزیر اعلیٰ کو میں نے کہا ہے، کل کہا، میں نے کہا کہ جو یہ میٹرو ہے، یہ چونکہ ابھی بہت زیادہ اپنا قیمتیں مہنگی ہیں. ایک عام آدمی جس کے پاس موٹر بائک ہے اس کو 2,000 تو ملے گا اس کو اپنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے. مگر جہاں تک آپ کا تعلق ہے، جہاں پر آپ کے منصوبے ہیں، وہاں پر پیک آورز میں آپ ٹکٹ اس کی میٹرو کی آدھی کر دیں، تاکہ غریب آدمی جو ہے اس کو حوصلہ ہو کہ دیکھو یہ ہمارے لیے کچھ تڑپ رہے ہیں، کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آسٹیریٹی کے میجرز کے لیے میں نے کل 5 گھنٹے میٹنگ کی ہے. انشاءاللہ
اس کے اوپر بھی ایک آدھ دن میں اعلان آ جائے گا. اور ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کو میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ 2 گھنٹے سے اوپر اپنا میں اس کو قبول نہیں کروں گا. اس میں بالکل یہ سن لیں بات, لوڈ شیڈنگ کو 2 گھنٹے تک بجلی کے منصوبے موجود ہیں, لیکن تیل مہنگا منگوانا پڑ رہا ہے, گیس مہنگی منگوانی پڑ رہی ہے, ڈیزل مہنگا منگوانا پڑا جو $120 پہ چلا گیا ہے. تو اگر ہم تیل اور گیس, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, کم منگوائیں تو ہمارے فارن ایکسچینج زر مبادلہ بچ جائے گا, مگر لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی. اب اس کے اوپر میں نے کچھ بیلنس کرنا ہے, میں آپ سے بالکل دل کی باتیں کر رہا ہوں, اس کو بیلنس کرنا ہے. تو پھر یہی طے کیا میں نے, کل 5 گھنٹے کی میٹنگ کی, کیبنٹ کمیٹی بنائی کہ 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو. کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا, وسائل دے دے گا, ضرور دے گا انشاءاللہ, کہیں سے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو کہ عام آدمی کا پنکھا چل سکے. اگر اس کا بیچارے کا اتنی شدید گرمی میں اگر اس کے پاس روزگار, مہنگائی بھی ہے, اور رات کو اس کا پنکھا بند ہوگا, وہ تو پاگل ہو جائے گا کہ بھی گرمی مار رہی ہے. تو یہ ہم سب کا, حکومت کا, آپ کا, صنعت کاروں کا, اور بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دیتا, ہم سب کا فرض ہے اگر ہم انشاءاللہ اس میں ہم جت جائیں گے مل کر اور سیاست کو ایک طرف کر دیں گے, اس کو نو گو ایریا بنا دیں گے, تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اگلے چند سالوں میں اس طرح راکٹ کی طرح آگے جائے گا, اور پھر ہماری سپیڈ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا انشاءاللہ. بس محنت کرنا ہوگی, محنت کے علاوہ کچھ نہیں. یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو میں اس شعر پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. پاکستان قائد اعظم وزیر اعظم شہباز شریف لاہور میں انڈس اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا اس موقع پر کہ پاکستان کو آگے چلانا ہے تو گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے, تمام سٹیک ہولڈر سے بات کرنا ہوگی, ہمیں ذات سے بالا تر ہو کر اپنی انا کو مارنا ہوگا. انہوں نے یہ کہا, تنقید کی گزشتہ حکومت پر کہ انہوں نے تمام منصوبوں کو سیاست کی نظر کیا. کہنا تھا شہباز شریف کا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو انا اور ضد سے بالا ہو کر سوچنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ قومیں صف بندی اور پلاننگ سے بنتی ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.